بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کیا گپ شپ کریں؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے چٹخارا۔ یہ لفظ ہی نہیں بلکہ یہ اگر لفظ بھی کوئی منہ سے ادا کر دے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری یعنی چٹخارے پسند ہیں۔ کوئی سموسے کھاتا ہے چٹنی اس کے ساتھ، کوئی کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو اچار بہت اچھا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی دہی بڑے جو ہے نا وہ بڑے چٹخارے دار ایک چیز ہے۔ یہاں پنجاب میں اسے دہی پلے بھی کہتے ہیں اور دہی بڑے بھی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، یہ گول گپے پسند کرتے ہیں اور اسی طرح کی کئی چیزیں، لیکن زبان کا چٹخارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب یہ اس ذہن کا بھی ایک چٹخارا ہے، اور یہ چٹخارا مہیا کرنے میں ہمارے ٹی وی کے چینلز اور ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ماشاءاللہ بڑے شاندار زبردست پکوان جو ہیں وہ لوگوں کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس چٹخارے کا مزہ لیتے ہیں۔ بعد میں چائے یعنی وہ دوسرے چٹخارے سے تو پیٹ خراب ہوتا ہے یا گلا خراب ہوتا ہے، اس چٹخارے سے یہاں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اب دیکھیں میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پہلے وہ ایک چٹخارا چلا، میں پورے تو نہیں گنوا سکوں گا لیکن ایک چٹخارا چلا کہ جی وہ کرونا کا چٹخارا ہی چل رہا ہے نا، کرونا کا ہے۔ پھر آ گیا شوگر مافیا کا، پھر آ گیا کہ جی یہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، خیر وہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ ہاں اس سے پہلے مولانا مدنی صاحب اور وہ گجرات کے کوئی کھاریاں میں کوئی ایک اور پیر صاحب، ان کا کوئی مسئلہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک چٹخارا آیا وہ تھا ہاں حسن نثار کا چٹخارا آ گیا۔ اس پہ بھی بہت سارے مطلب یہ ہے کہ وہ چاٹ مسالہ وغیرہ جو ہے وہ ابھی تک چھڑکا جا رہا ہے، اور بھی کئی ہیں۔ اب فی الحال ابھی اس دن جو ماشاءاللہ جو میراتھن وہ ٹرانسمیشن ہوئی، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور بہت سارے صحافی اور فنڈ ریزنگ کے لیے یعنی کورونا کے سلسلے میں یا احساس پروگرام کے سلسلے میں، تو وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پھر اس میں آخر میں جناب بڑے قابل احترام ہیں، میں ذاتی طور پر بڑا انہیں پسند کرتا ہوں، اور میں مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کرتا ہوں۔ وہ میرے ہم نام ہیں لیکن میں تو ایک بہت عاجز آدمی ہوں۔ مولانا صاحب کو جب سے میں سن رہا ہوں، انتہائی پر اثر اور انتہائی محبت بھرا لہجہ اور بڑی اپنائیت، اور کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں، جو بھی آئے اس سے پیار کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی وہ صرف سنی نہیں، شیعہ سنی یا دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث، سب کے لیے ان کی محبت ہے، یہاں تک کہ وہ اگر ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، مولانا صاحب کا میں نے یہ تاثر لیا کہ محبت ہے۔ اور پھر ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے کہ جن کو معاشرہ مطلب یا تو دھتکارتا ہے یا دبے لفظوں میں ان کو برا کہتا ہے،
یا ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، تو مولانا صاحب کی جو محبت کا دامن ہے وہ سب کے لیے کھلا ہے. لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا، اب میں نے توجہ سے سنا، وہ یہ کہ جو 4 باتیں مولانا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اور اس کو کوٹ کیا، یہ مولانا صاحب پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور دیکھیں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، 100% کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات تو صحیح ہے نا کہ معاشرہ اخلاقی طور پر آن دا ہول گراوٹ کا شکار ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یا چند نیک روحیں یا لوگ یہاں موجود ہیں جو اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ تعداد دوسرے طرف کی زیادہ ہے. شاید میں کچھ نہیں کہتا، بہرحال اس دن مولانا صاحب کے بیان سے یہی لگا کہ جو گراوٹ کی جو پرسنٹیج ہے سوسائٹی میں وہ زیادہ ہے، اور ان 4 چیزوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ بدقیامتی ہے، وہ اسی طرح دو ایک اور چیزیں. پھر جھوٹ پر انہوں نے، اب چونکہ مولانا صاحب بیان دیتے ہیں نا، اور ایک عرصے سے خطیب اور بہت اچھے خطیب ہیں، تقریر بڑی پر اثر ہوتی ہے. بہت اچھا کیا مولانا صاحب نے کہ وہ جب انہیں ایک اور پروگرام میں بلایا گیا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑھیں، انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں یہ مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی. اصل میں یہ جو 4 باتیں ہیں، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ کسی کو اتنی بری نہیں لگی. برا اصل میں یہ لگا مولانا صاحب کی طرف سے جو عمران خان کے لیے ان کے جذبات، ان کے فیلنگز ان کی زبان پر آئیں، وہ لوگوں کو یا کچھ سیکٹس کو وہ ہضم نہیں ہوئی. پھر اب دیکھیں نا، ایک انتہائی قابل احترام شخصیت جن کی پچھلی زندگی خدمت اور محبت اور دین کی ترویج میں گزری ہے، وہ اس موقع پر آ کر وہ ایک عجیب کنٹروورسی بنا دی گئی ہے. اور ان کی ذات کو میں کوئی حیثیت تو نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ میں ایک عاجزانہ اور بہت کیا کہوں دستبستہ مولانا صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی نیت پہ قطعاً کوئی شبہ نہیں. اگر آپ عمران صاحب سے ملتے ہیں یا پہلے نواز شریف صاحب سے ملتے رہے یا مختلف جگہوں پہ، تو آپ کی نیت پہ قطعاً کوئی شبہ نہیں. آپ اگر تعریف کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ سیاسی لوگوں سے ملنا اور اس میں اپنی ایک رائے کا اظہار کر دینا، دیکھیے آپ سب کے ہیں، آپ کی خوبی اور آپ کا حسن یہی ہے کہ آپ سب کے ہیں. اب اس عالم میں اگر آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں جو کہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ خواہ ایک ایسی مہم کا مطلب ایک ایسی فضول قسم کی کنٹروورسی کا حصہ بن جائیں گے یا بن چکے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے. آپ کے جذبات اپنی جگہ پر بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں. آپ نے کچھ دیکھ کر ہی عمران خان کی تعریف کی نا،
تو اس کو اسی طرح نارمل لے لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں لیا گیا اور لیا جا سکتا بھی نہیں. خیر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں اس پر کوئی بات کروں، لیکن شہر کو تو دیکھنے کو ایک تماشا چاہیے. تو یہ چٹخاروں کا دور ہے، چٹخارے چلتے رہیں گے، لوگ اپنے دہی بڑے بیچتے رہیں گے، اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں پاؤڈر، چاٹ مسالہ چھڑکتے رہیں گے. اور اب چاہے اس میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو، چاہے کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہو، چاہے کسی پر الزام دھرا جا رہا ہو، یہ ہے اس وقت یہ چل رہا. باقی باتیں مولانا صاحب کی ساری ٹھیک تھی. السلام علیکم.